سورہ الفاتحہ کی تفسیر کے بعد سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہو چکی ہے، جس میں سورہ بقرہ کے موضوعات اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ یہ سورہ جو قرآن مجید کی طویل ترین سورتوں میں سے ہے، مسلماً تمام کی تمام ایک دم نازل نہیں ہوئی، بلکہ مختلف وقفوں سے مدینہ میں اسلامی معاشرے کی گناہ ضروریات کے مطابق نازل ہوئی۔ اس کے باوجود اسلام کے اصول اعتقاد اور بہت سے عملی مسائل کی روح سے، جن میں عبادتی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی مسائل شامل ہے، اس کی جامعیت ناقابل انکار ہے۔ اس کے موضوعات ایک نظر میں یہ ہے: نمبر 1، توحید اور خدا شناسی کے متعلق بحثیں، خصوصاً وہ جو اسرار آفرینش کے موضوع سے متعلق ہیں۔ نمبر 2، قیامت اور موت کے بعد سے متعلق بحثیں، بالخصوص حصی مثالیں جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ، پرندوں کا مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور حضرت عزیز کا واقعہ۔ نمبر 3، قرآن کے معجزہ ہونے کی بحثیں اور اس آسمانی کتاب کی اہمیت۔ نمبر 4، یہودیوں اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طویل بحثیں، اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کے مخصوص اعتراضات اور اس سلسلے میں ان کی کارستانیاں اور رکاوٹیں۔ نمبر 5، بڑے بڑے انبیاء، خصوصاً حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی تاریخ کے سلسلے کی بحثیں۔ نمبر 6، اسلام کے مختلف احکام سے متعلق ابحاث، جن میں نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، حج، تغیر قبلہ، نکاح، طلاق، احکام تجارت اور قرض، سود کے بعض اہم احکام اور بہت سی دیگر مخصوص بحثیں شامل ہے۔ راہ خدا میں خرچ، مسئلہ قصاص، کئی ایک حرام گوشت، قمار، حرمت شراب، بعض احکام و وصیت وغیرہ بھی اس کے موضوعات میں سے ہے۔ اس کے نام البقرہ کی بنا پر ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں ایک گائے کے سلسلے میں ہے، جس کی تفصیل آیت نمبر 27 تا 73 میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ اس سورہ کی فضیلت سے متعلق کتب اسلامی میں بہت سی روایت موجود ہے۔ اس سلسلے میں مرحوم تبریسی نے ایک روایت رسول اکرم سے مجموع البیان میں نقل کی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، قرآن کی کون سی آیت افضل ہے؟ فرمایا، سورہ بقرہ۔ عرض کیا گیا، سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ سامعین محترم، ظاہراً اس سورت کی افضلیت اس کی جامعیت کی وجہ سے ہے، اور آیت الکرسی کی افضلیت اس بنا پر ہے کہ اس میں توحید کے بارے میں بعض اہم امور بیان ہوئے ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آئے گی۔ یہ بات اس سے اختلاف نہیں رکھتی کہ قرآن کی بعض دیگر صورتوں کی کئی ایک جہاد کی وجہ سے برتری بیان ہوئی ہے، کیونکہ ان کی یہ فضیلت دیگر وجوہ کے پیش نظر ہے۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی وساطت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور اس سورہ کی آخری 3 آیات پڑھے، وہ کبھی بھی اپنی جان و مال میں ناخوشگواری نہ پائے گا، شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔ ہم یہاں اس اہم حقیقت کا تکرار ضروری سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن یا سورتوں اور مخصوص آیت کے لیے جو ثواب، فضیلتیں اور اہم فائدے بیان ہوئے ہیں، ان کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان انہیں بطور ورد پڑھے اور صرف زبان چلانے پر اکتفا کرے، بلکہ قرآن کا پڑھنا سمجھنے کے لیے اور سمجھنا غور و فکر کرنے کے لیے ہے، اور غور و فکر عمل کرنے کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ جو فضیلت کسی صورت یا آیت کے متعلق ذکر ہوئی ہے، وہ اس صورت یا آیت کے موضوع سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ مثلا ہم سورہ نور کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو اسے پڑھنے کا خداوند عالم اور اسے
اس کی اولاد کو زنا کی آلودگی سے محفوظ رکھے گا، تو یہ اس بنا پر ہے کہ سورہ نور کے مضامین میں جنسی کجرویوں سے مقابلے کے لیے اہم رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی وہ آیات جن کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے سب توحید، ایمان، بالغیت، خدا شناسی اور شیطانی وسوسوں سے پرہیز کے بارے میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص دل و جان سے ان پر عمل پیرا ہو تو یقیناً سب فضائل مذکور اسے حاصل ہوں گے۔ یہ درس ہے کہ قرآن کا پڑھنا بہرحال باعث ثواب ہے، لیکن اصلی اساس اور اساس چھوڑنے والا ثواب اسی وقت ملے گا جب تلاوت، غور و فکر اور عمل کے لیے مقدمہ اور تمہید ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو تفسیر قرآن کے حوالے سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔